آج سوا پارہ جو تلاوت کیا گیا ہے اس میں سورۃ النساء کا مابقیہ حصہ اور پوری سورہ مائدہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں، اور 8 باتیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کو اس کو سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ پہلی بات جو سورۃ النساء میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوات، آسمان پر زندہ اٹھانے کا۔ قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے، اور وہ پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ یاد رکھیں کہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ ہمارے ایمانیات میں شامل ہے۔ حیات عیسیٰ کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آپ کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ ہر مسلمان کے ایمانیات کے اندر شامل ہے۔ یعنی اگر نعوذ باللہ کوئی اس کا قائل نہیں ہو اور وہ یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یا وہ یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے سولی پر لٹکا کر آپ کو مار ڈالا، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہود کا عقیدہ ہے، اور اس زمانے کے اندر مرزائی قادیانیوں کا عقیدہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، نعوذ باللہ۔ تو قرآن کریم میں اور 20 احادیث میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات واضح فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آپ کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا۔ اور قیامت جب قریب آئے گی تو اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ نزول مسیح ابن مریم، کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ایسے وقت میں تشریف لائیں گے کہ بالکل جماعت تیار ہوگی، جماعت کی نماز تیار ہوگی، اور شام میں دمشق جامع مسجد اموی میں لوگ نماز کے لیے آگے بس کھڑے ہونے والے ہوں گے کہ اتنے میں اعلان ہوگا کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے۔ تو اس مسجد کی جامع مسجد کی مینار پہ آپ نزول فرمائیں گے، اور وہاں سے ایک فرشتے کے سہارے سے زمین پر اتریں گے، ایک سیڑھی لگائی جائے گی۔ اب اللہ کی شان ہے، بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایک اعتراض کیا۔ جب دماغ میں فساد آتا ہے نا تو پھر انسان معترض بنتا ہے جان بوجھ کے۔ کہا جب آسمان سے اللہ پاک نے اتارا تو مینار سے کیوں نہیں اتار سکتے؟ اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے دوست۔ آسمان سے زمین تک کا جو سفر تھا وہ سفر سماوی تھا، وہاں کے اصول الگ ہیں، وہاں کے اصول الگ ہے، اور مینار سے زمین تک کا سفر سفر دنیاوی ہے، اس کے اصول وہ بالکل الگ ہوتے ہیں ہر چیز سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جماعت تیار ہوگی، اس وقت امت کی امامت کے لیے حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ وہ موجود ہوں گے۔ وہ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، امامت آپ کا حق ہے، آپ امام ہوں گے، آپ آگے بڑھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے اقتداء میں نماز ادا کریں۔ پھر امت کی قیادت فرمائیں گے، دجال کو قتل کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، اس نکاح سے آپ کے بچے بھی ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ میں
جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر میری امت نماز جنازہ پڑھے گی اور پھر آپ کو میرے پہلو میں دفنا دیا جائے گا۔ یہ پوری تفصیلات احادیث کے اندر موجود۔ آج بہت سارے ایسے فتنے پیدا ہو چکے ہیں جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے ذہن کو صاف بھی رکھے دوستو، محفوظ بھی رکھے، اور اہل حق علماء کے ساتھ جڑ کر چلیں۔ دوسری بات، سورۃ النساء کے آخر میں اللہ پاک نے نفی فرمائی، رد فرمایا عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث پر۔ جو ہماری عیسائی برادری ہے، کرسچن ہے، ان کا جو پورا مذہب ہے وہ تثلیث کی بنیاد پہ کھڑا ہے دوست۔ تثلیث کہتے ہیں تین کے مجموعے کو۔ کتنے کے مجموعے کو؟ تین کے مجموعے کو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود بنتا ہے تین افراد سے مل کر، نعوذ باللہ، جبکہ امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ وحدہ لا شریک، انما الہکم الہ واحد ولا تقولوا ثلاثہ۔ فرمائے تین کی بات نہ مت کہو اپنی زبان سے، اللہ تو ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے وجود کی تکمیل ہوتی ہے جب اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہو جائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بھی شامل ہو جائیں، یا بعض عیسائی حضرت مریم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں تین سے مل کر۔ تو اللہ پاک نے اس تصور کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہمارے ہاں جو عیسائیوں کی سب سے بڑی آبادی ہے، جنہیں کیتھولک کہا جاتا ہے، آج آپ نے سنا ہوگا کیتھولک چرچ اور اس طرح، یہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، کیتھولک ہے، جو تثلیث کے عقیدے کا قائل ہے، اور ان کے نزدیک اللہ کے وجود تین افراد سے مل کر بنتا ہے۔ تو ان کی اللہ پاک نے نفی فرمائی۔ دوسرا فرقہ ان کا پروٹیسٹنٹ ہے، اور تیسرا فرقہ وہ آرتھوڈاکس ہیں۔ ان تینوں کے الگ الگ عقائد اور نظریات ہیں، لیکن تینوں بہرحال کفری عقائد ہے دوست۔ تیسری بات، سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے اس امت کو وہ چیزیں ذکر فرمائی جس کا کھانا امت کے لیے حرام ہے۔ کھانے پینے کی زندگی میں کون سی چیز جائز ہے، ناجائز ہے، درست ہے، غلط ہے، یہ انسانی ذہن طے نہیں کر سکتا، ورنہ انسان تو مرغوبات کے پیچھے جاتا ہے، جبکہ شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ تو خنزیر کو حرام فرمایا کہ خنزیر تمہارے لیے حرام ہے، اور مردار جو حلال جانور خود مر جائے، اب مثال کے طور پہ ایک مرغی مر گئی، بکری مر گئی، گائے بیل مر گئے، بھینس مر گئی، اونٹ مر گیا، تو ہے تو حلال، لیکن کیا مرے ہوئے بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذبح نہیں ہو سکا۔ تو جو جانور میتہ ہو جائے، مردار ہو جائے بغیر ذبح کے، وہ حلال نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ بہتا ہوا خون، حلال جانور کے جسم سے جو خون بہتا ہوا نکلتا ہے، یہ اس امت کے لیے حرام کر دیا گیا، جائز نہیں۔ چوتھی چیز، ما اہل بہ لغیر اللہ، ہر ایسی کھانے پینے کی چیز جو اللہ کے غیر کے نام پہ نامزد کر دی جائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے دوست، سورۃ المائدہ میں، ما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ جو چیز نامزد کر دی گئی کہ یہ فلاں کے نام پر ہے اور آپ کھا لیں، قرآن کہتا ہے وہ چیز حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ ہمارے لیے بنیاد اللہ کا کلام ہے، ذائقہ نہیں۔
کسی انسان کی بات نہیں، رسم و رواج نہیں، باپ داداؤں سے چلتا ہوا طریقہ نہیں، چاہے وہ کب سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ ما اہل بہ لغیر اللہ حرم علیکم، تم پر حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ لہذا اگر کسی نے حلال جانور لیا، لوگ کیا کرتے تھے کہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارے آج کے زمانے میں بہت سارے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، نیک لوگوں کے مزارات ہیں، صالحین کے ہیں، وہ ہستیاں جن کی ساری زندگی توحید کی دعوت میں اللہ کی طرف بلانے میں گزری، ان کے قبور کو ہم نے جا کے شرک اور بدعات کے مراکز بنایا، وہاں جا کے جانور چھوڑ دیتے ہیں، مرغے چھوڑ دیتے ہیں، بکرے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بابا کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، یہ ان کے نام پہ نامزد کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگ چیزیں پکاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نیاز ہے، لیکن یہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، نہ غصہ ہونے کی بات ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ کہہ کر ان چیزوں سے آنکھیں بند کرتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، چلو ان کو تو اٹھا کے پٹخ دی۔ بھئی آپ دیکھیں تو صحیح، ایک حلال چیز وہ پکائی کس کے نام پر، ذبح کس کے نام پہ کی گئی؟ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو اجر مل جائے، نیکی مل جائے، ثواب مل جائے۔ کیوں ثواب ملے؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ تو ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں دوستو کہ عبادت صرف کس ذات کی ہو سکتی ہے؟ کس کی؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ تو جب اللہ کے علاوہ عبادت نہیں ہو سکتی، نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، جانور ذبح کرنا عبادت ہے، کچھ کھانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر میرے نزدیک عبادت ہے تو اس میں نیت بھی صرف کس کی کر سکتا ہوں؟ اللہ کی کر سکتا ہوں۔ بات ختم ہے، آپ دور جائیں نہیں۔ اگر عبادت سمجھ کے چیز تقسیم کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جب اللہ کے لیے تو کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بانٹ بھی سکتے ہیں، سب کچھ۔ لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، چاہے آپ اس کی ہزاروں تعویلات کر لیں دوستوں، اس چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا، اس کو کھائیے گا نہیں، اس لیے کہ کھانے پینے کی چیز صرف معدہ نہیں بھرتی، انسان کے مزاج پہ اثر ڈالتی، کردار پہ اثر ڈالتی ہے۔ آج مغربی دنیا میں بدکاری کیوں عام ہے؟ کیوں اس دنیا نے اپنے رشتوں کی پہچان ختم کر دی؟ نعوذ باللہ، انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا، وہ نکاح کو آج بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب یہ چیز آپ پیسے دے کر کے شہوت پوری کر سکتے ہیں تو کیوں یہ جھنجھٹ کریں کہ ہم اپنے چرچ جائیں، پادری کو یہ دیں، رجسٹریشن کریں، حکومت کے اس قانون کو فالو کریں، یہ کریں یہ کریں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا کریں؟ بس انہوں نے ایک تصور بنا دیا کہ یہ تو جسم کی ضرورت ہے، آپ اپنے لیے گرل فرینڈ تلاش کریں، وہ آپ کے ساتھ رہنے پر راضی ہو، آپ اس کے ساتھ رہیں، وہ آپ کے ساتھ رہیں، نعوذ باللہ، بدکاری کریں، شہوت پوری کریں، زندگی دل بھر جائے دوسری تلاش کر لیں، اس سے بھر جائے تیسری تلاش کر لیں۔ اس مبارک دین میں یہ تصور نہیں ہے دوستو، ہمیں نکاح کا تصور دیا گیا۔ یہ گندے جذبات پیدا کیوں ہوئے دوستو؟ انہوں نے ہر چیز میں خنزیر کی آمیزش کی، ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں، ان کے برگر میں، ان کے پیزوں میں، ان کے چیز میں، ساری چیزوں کے اندر یہ چیزیں مل گئی۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک ایسے اسلامی ملک میں ہم رہتے ہیں، ہزار ہمیں گلے شکوے اور ہوں گے اور خرابیاں ہوں گی، لیکن الحمدللہ ہر چیز انسان جب کھاتا ہے تو مطمئن ہے، پیتا ہے تو مطمئن ہے، مرغی خریدتا ہے تو مطمئن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں جب یہ بڑے حضرات جاتے تھے، ہم بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتے تھے، ہمیں یاد ہے یہ بات۔ وہ مرغی لیتے تھے ہم سولجر بازار میں، تو وہ جو ذبح والی جگہ ہے وہاں جا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے۔ آج سمجھ میں آتا ہے
کہ بڑوں نے کتنی احتیاط کی، حالانکہ وہ تو سب اپنے لوگ تھے جاننے والے، لیکن ایک احتیاط۔ کہتے ہیں کیا پتہ ان سے بسم اللہ بھول جائے، یہ باتوں میں لگے ہوتے ہیں، ادھر ادھر لگے ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کھانا پینا یہ ایک وقتی ذائقہ پورا کرنا نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ چوتھی بات، سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے جسم کی ظاہری صفائی ستھرائی کے اہتمام کا حکم دیا، اور اس کے لیے 3 چیزیں ذکر کی۔ پہلے نمبر پہ وضو، پھر غسل، پھر تیمم۔ دیکھیں اگر انسان کو چھوٹا تقاضا پیش آئے جس کو حدث اصغر کہتے ہیں، آپ بیت الخلاء گئے، پیشاب کے تقاضے سے فارغ ہوئے، بڑے تقاضے سے فارغ ہوئے، جسم سے ریح خارج ہو گئی، خون نکل آیا، پیپ نکل آیا، گندا پانی نکل آیا، دانہ پھوڑ دیا، اس میں سے گندگی نکل آئی، نیند کر لی آپ نے، ان ساری صورتوں میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی۔ ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ حدث اکبر کیا ہے، جس میں بندے پر غسل فرض ہو جائے۔ اب غسل کب فرض ہوتا ہے، ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے۔ اللہ نے جسم میں ایسا نظام بنایا ہے کہ جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں ایک مادہ ہے جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں، منی کہتے ہیں۔ یہ مادہ اگر جسم سے شرمگاہ سے نکل جائے، چاہے بیداری میں نکلے، چاہے نیند کی حالت میں نکلے، چاہے حالت جماع میں نکلے، کیونکہ مسئلہ ہے دوستو سمجھنا چاہیے، یہ مادہ نکل جائے جب زوجین آپس میں ملاقات کر لیں، ہم بستری جماع کریں، غسل کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر بیداری میں نکل آئے تب بھی غسل کرنا پڑے گا، سو جائے، بدخوابی ہو جائے، احتلام ہو جائے، تب بھی غسل کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ ان صورتوں کے اندر غسل انسان کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے، اور اگر انسان جب تک غسل نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں حالت جنابت۔ اور حالت جنابت میں یاد رکھیں انسان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، حالت جنابت میں انسان قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، حالت جنابت میں انسان زبانی تلاوت نہیں کر سکتا، یہ سب چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث میں منع کیا گیا کہ جنبی آدمی زیادہ وقت بغیر غسل کے نہ گزارے۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی نہیں جاتے جس میں جنبی بلا عذر حالت جنابت میں بیٹھا ہوا۔ ایک تو ہے نا کہ رات کو بدخوابی ہو گئی، اب نیند میں ہے کہ چلو فجر کے لیے اٹھتے ہوئے غسل کر لیں گے، گنجائش ہے۔ رات کو غسل کی حاجت ہوئی، انسان کے فجر میں غسل کر لوں گا، گنجائش ہے۔ لیکن ایک تو یہ کہ بھائی سوئے، بھائی اتوار کا دن ہے، بس سوئے پڑے ہوئے زور تک اس ناپاکی کے ساتھ دن گزار دیا ہے، تو حدیث میں اس پر بڑی سخت وعید آتی ہے۔ وہ حدیث میں ابھی نہیں بیان کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ سستی ہے، غفلت ہے، اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسری چیز تیمم ہے۔ اگر بندے کو پانی نہ ملے اور 1 میل کی مسافت پہ یقین ہو جائے کہ پانی نہیں ہے اور نماز نکل رہی ہے، تو ایسا بندہ پاک مٹی یا پاک پتھر پہ تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ 5ویں بات جو سورۃ المائدہ میں ہے، اللہ پاک نے حکم دیا کہ کبھی ایسا کام مت کرو کہ جس کی وجہ سے کسی شر کی بنیاد پڑ جائے۔ غور کیجیے، شر کے بانی نہ بنے، گناہ کے کام کی بنیاد نہ ڈالیں۔ کیوں؟ ایک بندہ غلط کام کی بنیاد ڈال کے بعض دفعہ خود بھول جاتا ہے، خود توبہ کر لیتا ہے، ہٹ جاتا ہے، لیکن وہ جڑ چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ گناہ کا راستہ، وہ کام جتنے لوگ کریں گے
کرنے والے پر تو اپنا موبائل ہے، لیکن جس نے اس کی بنیاد رکھی اس پر بھی اس کا گناہ لکھا جائے۔ اس دنیا میں پہلا قتل کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام تھا قابیل، اس نے اپنے سگے بھائی کو مارا جس کا نام تھا حابیل۔ حابیل قابیل، حابیل قابیل، قاتل قابیل ہے، اس کے شروع میں قاف ہے نا تو یاد رہے گا، اور جس کو مارا سگا بھائی وہ حابیل تھا۔ اب کیوں مارا، وجہ کیا ہوئی، تفصیلی قصہ ہے، ہر سال بیان ہوتا ہے، ہمارا خلاصہ چھپ چکا ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں، ابھی نہیں بیان کرتے۔ قابیل نے اپنے سگے بھائی کو مار ڈالا، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چونکہ کائنات میں اس سے پہلے قتل کا گناہ نہیں ہوا، یہ اس کے ہاتھ سے ہوا، تو فرمایا اب قیامت تک جتنے لوگ قتل کا گناہ کریں گے قابیل کے نامہ اعمال میں سب کا جرم لکھا جائے، بنیاد ڈال کے گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج دنیا میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، مال کے لیے، نام کے لیے، ایک مقام حاصل کرنے کے لیے، ایک سیلیبریٹی بننے کے لیے، اس لیے کہ ابھی تو جوانی ہے، خوبصورتی ہے، جذبات ہیں، آواز میں خوبصورتی ہے، حسن ہے، تو مست ملنگ گھوم رہے ہیں آپ۔ لیکن یہی لوگ جب 8 سال 10 سال 15 سال گزر گئے، یقین کریں دوستوں وہ نشان عبرت ہوتے ہیں، نشان عبرت، جن کو کسی وقت میں نشان امتیاز ملے ہوتے ہیں، ایوارڈ ملے ہوتے ہیں، وہ نشان عبرت بن، وہ روتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی اولاد پوچھنے نہیں آتی، ہمیں کوئی علاج کا خرچہ دے دے، حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں۔ آپ نہیں سنتے دوستوں؟ تو وہ انٹرویو لینے والے کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے کل کے سٹارز تھے، پاکستان کا فخر تھے، ان کو دیکھنے کے لیے دنیا ٹوٹتی تھی، ان کی آواز سننے کے لیے کان ترستے تھے، آج یہ بستر مرگ پر نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، کوئی ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے تو کر لیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوسری طرف دوستوں ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے علماء کو، کہ ان کے پیر دھونے کے لیے 10 خادم اور طالب علم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، میں حضرت کی خدمت کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں کروں گا۔ ان کے کپڑے دھونے سعادت ہوتے ہیں، ان کے جوتے اٹھانا سعادت سمجھتے ہیں، ان کے جنازوں میں لاکھوں کا مجمع ٹوٹتا ہے۔ یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، آپ زندگی صاف گزار دیں، آپ کی موت مثالی ہوگی، اور آخرت تو اللہ پاک جانتے ہیں۔ کبھی گناہ کی چیزوں کے پیچھے مت جائیں، یہ وقتی نام و نمود ہے، وقتی عیش و عشرت ہے، ورنہ انسان نشان عبرت بن جاتا ہے۔ چھٹی بات، اللہ پاک نے 2 قسم کے جرائم کا تذکرہ کیا، ایک کو کہتے ہیں سرقہ، ایک کو کہتے ہیں محاربہ۔ سرقہ کہتے ہیں چوری کرنے، محاربہ کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا دوست۔ چور کون ہوتا ہے؟ جو چوری کرتا ہے چھپ کے۔ آپ بس سے اترے، آپ کو لگا کہ آپ کا جسم ہلکا فیل کر رہا ہے، نہیں سمجھے بات، تو آپ کو لگا کئی دنوں سے ایکسرسائز کر رہا ہوں، شاید جسم واقعی بہتر ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ ہلکا اس لیے کہ اس جیب کا بٹوا نہیں، اس جیب میں موبائل نہیں۔ ہلکا تو لگے گا، وہ کوئی ضرورت مند لے گیا ہے۔ تو جو کام چھپ کے کیا جائے، آپ کو پتہ نہیں چلے، وہ ہے سرقہ، چوری، اور اس کے کرنے والے کو قرآن نے سارق کہا کہ چور ہے۔ ایک ہوتا ہے محاربہ، ڈاکو ڈالنا، ڈاکہ ڈالنا، کہ وہ کھلے عام جیسے آج کل ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ بیٹھے ہوئے آ گئے جی ہتھیار لہراتے ہوئے، جی موبائل نکالے، یہ نکالے، اب دنیا دیکھ رہی ہے، بازار میں آ گئے، مارکیٹ میں آ گئے، گلی میں آ گئے، دکان پہ آ گئے،
چلے جی نکالیں آپ کی حق حلال کی کمائی ہوئی محنت کو. یہ نوجوان جس نے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا کہ بھئی محنت کرنے سے بہتر ہے کہ جا کے دوسرے سے لوٹ کر کے کھا لے، لیکن یہ اللہ کا بندہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی 1 ہفتے 10 دن سے زیادہ نہیں، کچھ دنوں کے بعد میں اونچی تصویر بن کے لوگوں کے سامنے آ جاؤں گا کہ بھئی اتنے ڈکیت جو ہے وہ مار دیے گئے. یہی زندگی ہے دوست. اس لیے میں بڑوں سے عرض کروں گا اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں، حفاظت بھی کریں، ان کو محنت سے کمانے کا طریقہ بھی سکھائیں، خود رزق حلال کما کے ان کو کھلائیں. یہ غلط سوچ کی طرف نہ جائے. چور نے چوری کی بہت بڑا جرم ہے، ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اس سے بڑا جرم ہے. چور کی سزا شریعت نے طے کی کہ چور پر چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہاتھ اللہ کی نعمت تھی، اس سے مصافحہ کرنا تھا، اس سے محنت مزدوری کرنی تھی، اس سے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس نے اس ہاتھ کی بے اکرامی کی، گناہ کیا. اب یہ اس کے جسم کے قابل نہیں، کاٹ دے گا. لیکن یہ ہاتھ کون کاٹے گا؟ مجمع کاٹے گا؟ نہیں. محلے والے کاٹیں گے؟ نہیں. یہ قانون فیصلہ کرے گا. عدالت جائیں گے، جج فیصلہ کرے گا قانون کے ذریعے سے. ہمیں شکایت ہو سکتی ہے کہ ہمارا قانون بہت سلو ہے، ڈل ہے، کہ چور 10 سال تک چور جیل میں پڑا ہوا ہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود یاد رکھیں کہ شریعت کا اصول بالکل صاف ہے. کوئی معاشرہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. ہاں قانون سلو ہے، وہ جرم کا مرتکب ہے، اس کو اپنا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا. تو چور کا ہاتھ کٹے گا. ڈاکو کی سزا اس سے بھی سخت ہے کہ اس کے جرم ثابت ہو جائے تو اس کو لٹکا دیا جائے گا، مجمع میں لٹکا دیا جائے گا، اور پھر اس کے پیٹ کے اندر نیزہ گھونپ دیا جائے گا. یہ ڈاکو کی سزا ہے دوستو. اس کو لٹکا کے اس کے پیٹ میں نیزہ گھونپا جائے. یہ سارا کام حکومت کرے گی، قانون کرے گا. پھر لاش اتارے نہیں، اس کو لٹکائے رہنے دیں. کیوں؟ 3 دن تک لوگ آتے جاتے اس کو دیکھیں. اب آپ بتائیں دوستو کہ مجمع کے سامنے چور کا ہاتھ کٹے اور 100 چوروں نے دیکھا، توبہ کریں گے نہیں کریں گے؟ 3 دن تک ڈاکو لٹک رہا ہے، 1000 ڈاکو توبہ کریں گے نہیں کریں گے؟ اتنی بڑی حکمت ہے. لیکن مغربی دنیا دباؤ ڈالتی ہے، وہ کہتی ہے یہ تو حیوانی سزائیں ہیں، ہاتھ کاٹنا حیوانی. جس کو لوٹ لیا وہ کچھ نہیں، اور چور کو سزا دی وہ حیوانی سزا ہو گئی. ہر سزا حکمت پر مبنی. 7ویں بات تذکرہ ہوا قسم کا. قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں دوست. آپ جانتے ہیں ایک آدمی اپنی بات میں وزن ڈالتا ہے، سامنے والا مان نہیں رہا. آپ نے کہا بھائی میں صبح ٹائم پہ آ چکا تھا، اس نے کہا آپ نہیں آئے ہو. آپ نے کہا خدا کی قسم میں آ چکا تھا یار، مان لو قسم کھا رہا ہوں. اب اللہ کے نام کی قسم کیوں کھائی؟ کہ سامنے والا آپ پر یقین کرے. تو اللہ کے نام سے بڑا نام نہیں، تو سامنے والے کو ماننا پڑے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ نام جھوٹا لیا گیا، جرم بھی بہت بڑا، سزا بھی بہت بڑی ہے اس کی. اس لیے بلا مقصد کثرت سے قسمیں کھانے کو منع کیا گیا. اور حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے قرب کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی، لوگ قسمیں کھانے میں جری ہو جائیں گے. جیسے آج کل چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم لے لو، قسم ہو جائے، قسم ہو جائے. بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم، گاڑی پر ہاتھ رکھ کے قسم، گھر کی طرف اشارہ کر کے قسم، دکان کی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے قسم. ایک تو یہ مذاق سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط چیز ہے. قسم 2 چیزوں کی ہو سکتی ہے، اللہ کے ناموں کی یا اللہ کے کلام کی. تیسری کسی چیز کی قسم نہیں ہے دوستو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ
رسول پاک کی قسم اور فرشتوں کی قسم اور ماں باپ کی قسم، یہ جذباتی جملے ہیں دوستو، یہ قسم نہیں۔ قسم یا تو اللہ کے نام کی یا اللہ کے کلام کی، اس کے علاوہ نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو جب بندہ قسم کھائے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر تو حکم ہے کہ اس کو پورا کرے، اور اگر کسی نے قسم کھائی پھر توڑ دی تو اللہ کا نام مذاق کے لیے تو ہے نہیں کہ کھائے توڑے تو کفارہ دے گا۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے دوستو؟ ایک قسم توڑنے کا، یہ شخص 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے پیٹ بھر کے۔ کتنے وقت کا؟ کتنے مسکینوں کو؟ 10 مسکینوں۔ یا 10 مسکینوں کے لیے لباس کا انتظام کرے۔ لباس سے مراد پورے کپڑے، یہ نہیں کہ جا کے اس کے لیے اجرک خرید لی گلے میں ڈال دی کہ جی چلو ہو گیا، وہ نہیں ہوگا، وہ تصویر کے لیے پورا لباس 10 مسکینوں، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا آخری آپشن یہ کہ 3 روزے رکھنے ہیں، وہ بھی مسلسل 3۔ ایک قسم کا کفارہ، یہ یاد رکھیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ 8ویں اور آخری بات، وصیت کا حکم دیا تھا۔ فرمایا جس بندے کو محسوس ہو کہ میری عمر آگے کی طرف چلی گئی، میری صحت خرابی کی طرف آ گئی، کچھ چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا دوستوں بندے کو، تو فرمایا کہ ایسے بندے کو چاہیے کہ اپنے معاملات کی وصیت لکھ لیں، تحریر لکھ لیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اس بندے پر کوئی رات ایسی نہ گزرے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے سرہانے رکھی ہوئی۔ اس میں یاد رکھیں، بعض ساتھیوں نے مجھ سے پچھلے سال بھی پوچھا اور پوچھتے ہیں کہ آیا اس کا مطلب حقیقی ہے کہ ہم اس کو لکھ کر اور اپنے پاس سرہانے رکھا کریں؟ یہ ایک ترغیبی انداز ہوتا ہے دوست، کسی چیز کی اہمیت دلانے کا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اب تیاری کر لیں، اہم معاملات کو نوٹ کر لیں، اپنے بچوں کو، بیوی کو، قریبی مخلص دوستوں کو بتا دیں۔ اور آج کل تو ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں میں سیو کر دی جاتی ہے، محفوظ کر دی جاتی ہے، آپ لکھ لیں، اور اگر وقت موعود آیا آپ چلے گئے، ہر ایک نے جانا ہے، بعد والوں کے لیے آسانی ہو۔ آپ کے قرضے دینے تھے، لینے تھے، نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ، سابقہ سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے، روزے نہیں رکھے تھے، کوئی پیغام کسی کو دینا ہے، کسی سے، یہ سب چیزیں ہیں دوست، وصیت کے ذریعے سے انسان ان باتوں کو محفوظ کر لے گا۔ اللہ پاک